بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ اور سچ کے ساتھ۔ میرے ساتھ ہیں میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا پروگرام اسی طرح پاکستان کے جو کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، جو صورتحال ہے، اس میں ہی ہوگا۔ اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے احباب کو حقیقت، سچ بتا سکیں۔ اس میں اگر کوئی کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو تو ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ کل ایک خط لکھا ہے احمد جواد صاحب، سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی نے، لکھا ہے اجتماع عمران خان صاحب کے نام۔ تو اس میں انہوں نے، لازمی بات ہے، وہ کافی اچھے دوست بھی تھے اور پھر بڑا انہوں نے اپنا کام کیا جماعت کے لیے، تو انہوں نے بڑا کچھ لکھا، اور ادھر سے جواب آیا یا نہ آیا وہ تو بھی نہیں آیا، لیکن شاید کبھی آئے گا۔ تو میں وہ پڑھنے لگا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہر جگہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے یہ سمجھا نہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا کہ مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے پر افسوس ہے، میں تجھے سمجھ نہ سکا اس دھوکے پر افسوس ہے۔ تو کہتا تھا سنوار دوں گا گلشن کے ہر شجر کو، مجھے تیرے اس وعدے پہ افسوس ہے کہ تو ہر شجر کو اجاڑ چکا ہے۔ تو افسوس نہیں مجھے تیری ستم گیری کا، بس اپنی سادگی پہ بہت افسوس ہے۔ یہ میں نے صبح صبح آج اٹھا تو یہاں پہ ویسے ہی تھوڑی سی دھوپ لگی تھی، تو میں بیٹھا تو بس چند لفظ آ گئے، تو میں نے کہا کہ ان کا بھی خط لکھنا بہت دیر سے لکھا انہوں نے، لیکن چلو شاید بنام نیازی صاحب ان کو کوئی یاد آ جائے۔ تو عدم برداشت اتنی ہے اس معاشرے میں کہ بہاول نگر میں ایک بکارن تھی، وہ جا رہی تھی، اس کو اس دکاندار نے پتا نہیں، ابھی یہ تو اگلی بات ہے، کیا کیا کہ اگر اس کے چہرے پہ اس نے گرم گھی کھولتا ہوا ڈال دیا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا۔ ابھی تو خیر بچائیں گے، لیکن اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن ہم تو لعنت یہ ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنی طاقت کے نشے میں کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، حکومت کہتی ہے ہماری جی ڈی پی بڑی بڑھ گئی ہے، کچھ کہتے ہیں جی بس وہ سارا ہی قرضہ لینے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ اعداد و شمار کر کے ہمیں قرضہ مل جائے۔ ایک ٹک ٹاکرا کی شادی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں لاہور میں، چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب وہاں پہ مہمان تھے، اس کے یعنی کہ اس کو اپنی نیک خواہشات کے ساتھ رخصتی کرنے گئے تھے وہاں پہ، تو گورنر اس کی طرف سے 15 لاکھ کا ایک سونے کا سیٹ دے دیا۔ وہ لڑکی شرما رہی تھی جی نہ دیں، اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو لینا پڑے گا آپ کو، کہ چوراں دے کپڑے دے ڈانگاں دے گز، مالے مفت دلے بے رحم۔ اور یعنی وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، اسپتال نہیں ہے، نہیں، اور ٹک ٹاکرا پتہ نہیں یعنی کون سی ان کی خواہشات اور ان کی پورا اتری ہوں گی۔ اور آج جسٹس فائز عیسیٰ جو قاضی صاحب ہیں، انہوں نے لاہور بار ہائی کورٹ میں بھی خطاب کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ جی جناب، کیا حال ہے، کیسے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ میں صبح بس گورنر صاحب نے اگر کسی ٹک ٹاک سٹار کو کوئی 15 لاکھ کا گفٹ دیا ہے تو اچھا کیا ہے، تو میں نے کب نہ کہا دیتے تو آپ کہتے کتنا کمینہ آدمی ہے، گورنر ہے اور گیا شادی میں اور کوئی گفٹ بھی نہیں دیا۔ چودھری ہے نا جی، وہ دیتے تو ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ گفٹ دینے والوں کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، چونکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تحفے طائف اگر رہیں انسانی سماج میں جاری رہیں تو اس سے سماج میں صحت مند تبدیلیاں آتی ہیں۔ ادھر ہماری جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے وہ بھی تو لوگوں کو تحفے دے دیا، گھر سے نکال کے باہر سڑک پہ برف باری میں بارش میں، وہ بھی تو لوگوں کو وہاں پہ جی وہ بھی تحفہ ہی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ آزاد قوموں کے اور غلام قوموں کے تحفے طائف میں ذرا فرق ہوتا ہے نا۔
یہ ہاں بات انہوں نے بالکل سردی کا تحفہ دیا اس پوری فیملی کو، بیچاری وکٹم کو۔ چونکہ شیلٹر تو وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، انہوں نے خود شیلٹر لیا ہوا ہے، تو شیلٹر لینے والا شیلٹر دے تو نہیں سکتا، وہ خود نہیں، شیلٹر۔ ویسے بھی آزادی جو بیس کیمپ ہوتے ہیں نا وہاں پہ تو پھر بندے مشکل ٹریننگ ہوتی ہے نا اس میں تو۔ دیکھنا بیس کیمپ میں تو آپ ٹریننگ کیمپ کھولے ہیں، آپ لوگوں کو ریکروٹ ٹیمپریری کر ہوتے ہیں رہے نا۔ ہیں، وہ وہاں جی جی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو لگژری ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی نا، انسانی حقوق کی، جی مکان جی دینے کی، زمین دینے کی، ہوں، لوگوں کو پیداواری سرگرمیوں میں الجھا کر رہے، تو بیس کیمپ کو خراب تھوڑا ہی کرنا ہے۔ بیس کیمپ میں تو لوگوں کو ٹریننگ کرنی چاہیے، جو برسہ برسے کر رہے ہیں وہ، اور اگر اور تو میں کچھ ٹریننگ کریں تو کم جی از کم سردی میں جینے کی ٹریننگ کریں، اور کچھ نہ تو کر آج جی سکیں ڈی تو بھوک اور پیاس کی ٹریننگ کریں تاکہ ان کی ریاضت بڑھے۔ اور یہ جو میں پڑھ رہا تھا نا وہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، جی 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 جی، ڈی پی، تو وہ میں نے سوچا کہ اسی لیے وہ افغانستان طالبان نے کہا یہ اپنے سکلڈ جو ورکر آپ دے رہے ہیں نا، ہم دینا چاہتے ہیں یا آفر کیا وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا یہ ہم نہیں لیتے، آپ اپنی ذرا جی ڈی پی کامیاب کریں ابھی، تو یہ نا ایسے بڑے لوگ آگے تو ہماری بہت اوپر چلی جائے گی۔ ان کا اپنا سکل ہے، ہاں، اپنا جو ان ہاں کا یونیک قسم کا سکل ہے، اس میں یہ اس ہاں طرح کا مکس سکل تو نہیں لے سکتے نا کہ جن کا سکل جو ہے وہ سوائے لوٹ مار کے، ہوں امیونٹی کے، تو سو دیٹ ہر قوم کی اپنی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، اپنی قدریں ہوتی ہیں، ان قدروں کے مطابق ہی جو افورڈ کرتا ہوگا آپ کی میزبانی کو وہ قبول کرے گا، جو نہیں کرتا تو کیا دنیا میں کسی اور خطے کے اندر بھی پاکستان کی حکومت نے اپنے کوئی ایکسپرٹ بھیجے ہیں کسی کی مدد امداد کے لیے، یا کسی نے قبول کیے ہیں؟ لیبر کو قبول کرتے ہیں، اس لیبر میں میسن بھی آ جاتا ہے، اس میں کارپینٹر بھی آ جاتا ہے، یعنی وہ تو اینی ہو بات ہے۔ چلو جی چھوڑے جی، وہ ان کو اپنا گھر، وہ بچے ہیں ان کے آپس تو میں ہاں جی جی، وہ تو انہیں کے جی بچے ہیں، اب بچے جو ہے وہ ایسی سرپرستی نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو البتہ چلو یہ جو آپ نے جی ڈی پی کا کہا ہے، اس پہ جو ماہرین معیشت ہیں جی جی انہوں نے تبصرے کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ہندسوں کا ہیر پھیر، لفظوں کا، جی جی وہ فگر، نہیں لفظوں، ایک تو لفظوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے نا، ہندسوں کا بھی ہیر پھیر ہوتا ہے۔ انسوں کا ہیر پھیر، جی جی، تو عدد جو ہے نا، عددوں کا جو، جمع تفریق جو ہے وہ اس انداز میں کرنا کہ بس۔ تو اگر جی ڈی پی اتنی بڑھ گئی ہو تو پھر مہنگائی کم ہونی چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، غربت ہے کہ کا جو اوسط غربت جو ہے وہ بڑھ گئی تھی اس میں کمی واقع ہونے چاہیے، کم از کم ڈاؤن ٹروڈن جو لوگ ہیں وہ اپلفٹ ہونے چاہیے۔ تو آج ہیں اسی جی ڈی پی پہ پاکستان کے سارے دانشور اور ماہرین یہی تو کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ میں صورتحال ورسٹ ہے، لیکن ٹی وی ٹاک شو میں حکومتی نمائندے جو ہے وہ ایسی ایسی فیگرز اور ایسی ایسی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور کئی ایک ٹاک شوز کے اندر جو اینکر ہیں جو کم از کم گہری نظر رکھتے ہیں اپنے سماج پہ، ان کے ساتھ ان کے کافی تو میں بھی ہوئی ہے، بدمزگیاں بھی پیدا کل ہوئی۔ وہ تو جی سو جی دیٹ دیکھیں یہ تو ماہرین معیشت کا کام ہے کہ وہ ان فیگرز کو آن کرتے ہیں یا اس کو ڈساؤن کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کی جی ڈی پی بڑھتی ہے تو اس کو آئی ایم ایف کی ایک قسط کے حصول کے لیے پورا ملک گروی رکھ کے نہیں دینا پڑتا۔ ابھی اگر تو وہ بھی نہیں ملی۔ اگر اگر آپ اپنی داخلی پالیسیوں کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو آزاد کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا اقدام ہوگا، لیکن جس وقت آپ بیرونی دباؤ اور پیسوں کے عوض میں یہ کچھ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں نیشنل ایسٹس کو گروی رکھنا، کہ یو ہیو نو ادر چوائس، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو کس نہیں ملے گی، اور آپ ضرورت مند ہے کہ وصول کرنے کے۔
اسی طریقے سے امریکہ اور ویسٹ کو اوبلائز کرنے کے لیے یا ان حقیقی خطروں کو بھانپ کے تو عمران خان صاحب کے کچھ وزراء نے، کیبنٹ کے ممبران نے سی پیک کو منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا، اور وہ منجمد ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں وہ جو چاہت تھی، جو گرمی تھی، جو جو گرمی تھی، وہ ٹھنڈ جو ہو گرم گئی ہے۔ جوشی تھی، اس میں تھوڑی تھوڑی اوس پڑی ہوئی ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب کو ایک تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہوتا رہا ہے گزشتہ 74 سالوں میں، اس سے ان کو اچھی آگاہی ہے، کیونکہ ان کی ایکسس ہمیشہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ تو جب آپ کسی سے تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو وہ اس وقت ریاست کی کمزوریاں بھی بتاتے ہیں اور ریاست کی خوبیاں بھی بتاتے ہیں، ریاست کی طاقت کا پہلو بھی بتاتے ہیں اور ریاست کے کمزور پہلو بھی بتاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سارے پہلوؤں سے آگاہ ہیں، کیونکہ ان کو کوچنگ کر کے، ان کو باقاعدہ ایک پروسیس سے گزار کے تو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب کسی وزیر اعظم کو یہ ناپسند کرتے تھے تو مہینے 2 مہینے کے اندر ایسی فضا قائم کر کے تو اگر خود نہیں تو کورٹ کو استعمال کر لیتے تھے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کوئی قدم بھی اٹھانے سے گریزاں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈر کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیڈروں سے لمبی لمبی میٹنگیں کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں کہ جان کیسے چھڑائی جائے۔ وہ کہتے ہیں عدم اعتماد کر لیں گے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے اگر نمبر پورا ہو گیا تو عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک ایسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں وہ انڈا دیں یا بچہ دیں۔ لیکن اب تو ہم، سنا جائے کہ دونوں ہیڈ آفسوں کی آپس میں ڈائریکٹ بات چیت ہو چکی ہے۔ اس کی کن کے کس کی؟ جو تبدیلی لائیں گے نا اگلی، ہم، وہ دو ڈائریکٹ جو مطلب ہوتا ہے نا، جس طرح ایک ہوتی ہے پہلے میٹنگ ہوتی ہے، اسسٹنٹس کرتے ہیں نا اپنے، یعنی پھر جب کاروباری معاہدے ہوتے ہیں پھر جو سی او ہوتے ہیں نا بڑے، وہ معاہدہ کرتے ہیں نا۔ تو اب سنا کہ وہ جو ڈائریکٹ جو لائن بیچ میں برف تھی وہ پگھل گئی ہے، اور وہ بات 1 to 1 یعنی جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب اب فروری میں چائنا جانا چاہتے ہیں فٹافٹ کے، ان سے میں جو انہوں نے بیچ میں شرطیں رکھی ہیں ان سے کہیں کہ یار خدا خوفی کرو۔ نہیں دیکھیں، چائنا تو پاکستانیوں کو یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ چائنا آپ سے بہت زیادہ کلیور ہے، بہت زیادہ ہوشیار ہے، اور چائنا جو ہے وہ ایک گلوبل پاور ہے، اکنامیکل گلوبل پاور۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چائنا کو چونا لگا لیں گے یا لفظوں کے ہیر پھیر سے کچھ جادوگری کر لیں گے تو یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ چائنا کے اپنے جو گلوبل ڈیزائن ہے اس میں پاکستان ایک ایسے راستے میں پڑتا ہے جس سے کہ اس کے تجارتی سفر میں تھوڑا سا وقت کی بھی اور مسافت کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے بہت بڑا اعلان کر دیا کہ کتنا $64 بلین، 7 بل، جی جی جی۔ تو اور اس میں اس وقت جو پاکستان کے جو کرائسس تھے انرجی کے دوسرے تیسرے سیکٹر میں بھی اس نے انویسٹمنٹ کی۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ویسٹ کی بھی اور ایسٹ کی بھی، مطلب چائنا کے بھی کیا کہنا چاہیے، معشوقہ ہے، محبوبہ ہے، کیا کہنا چاہیے،
یہ تو پھر وہی صاحب ہو گیا کہ جب تیرا یہ نظام ہے کہ یزید سے بھی تو عہد و پیمان رکھتا ہے اور حسین پہ بھی تو صبح و شام سلام بھیجتا ہے. تو سو دیٹ اس محبوبہ کو گرفت میں لانے کے لیے چالیں چلی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب کی جو حکومت گئی تھی وہ بھی انہی چالوں کا نتیجہ تھا. یہ کوئی پاکستان کے اندر اس کی کوئی کنسپریسی تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ باہر ہوئی اور اندر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اور ہمیشہ اگر آپ پورے ملک کی جب سے یہ ملک کہلایا اس وقت سے لے کے تو آج تک یہاں کی حکومتیں بننے میں، بگاڑنے میں، یہ سب پہلے بیرونی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے ایک پورا پلان تیار کرتی ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں پرویز مشرف صاحب کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرے. اور داخلی حالات میں ان پر ایسا کوئی پریشر بھی نہیں تھا. اور چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ خاص کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پارٹیوں کو مینیج کر لیتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ اور یہ مینیج ہو جاتے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو اب پرویز مشرف صاحب کا چہرہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ یہ جا کے کہتے تھے یہ جتنی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی ساری پلاننگ ہے، نعرے ہمارے خلاف لگواتے ہو. اب یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اور بلاخر ان سے ایک این آر او کروایا گیا. پھر ایک این آر او کے نتیجے میں کچھ پولیٹیکل پروسیس بحال ہوا. اس میں بہت بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کی قربانی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو اقتدار مل گیا. اور اقتدار میں آتے ہوئے اپوزیشن چونکہ تازہ مساق جمہوریت ہوا تھا، وہ جوش جذبہ بہن بھائی پارٹی ہے یہ سارے رشتے موجود تھے. تو پرویز مشرف صاحب کو آنسوں کے ساتھ اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. اب آپ کو پتہ ہی ہے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے ان کے خلاف، اور وہ بیان اب وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کرتے. وہ افتخار چودھری صاحب نے آرڈر جو پاس کیا ہوا تھا اگر اس پہ ہم عمل درآمد نہ کرتے تو پہلے ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ کنٹیمپٹ میں اس کو نکال دیا گیا تھا. تو وہی کام ہمارے ساتھ بھی ہوتا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا تو وہ کنٹیمپٹ ہم پہ بھی لگ سکتی تھی. غرض کہنے کا کہ وہ چیزیں جو اس وقت اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی تو لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن آج تو آپ کو پتہ چل رہا ہے نا. جیسے خبریں آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے یہ گارنٹی لی جا رہی ہے کہ آپ جب اقتدار میں آئیں گے تو آپ کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں گے. یہ تو پاکستان کے مین میڈیا کے اندر یہ خبریں چھپ چکی ہیں. پاکستان کے مقتدر صحافی جو ہے وہ یہ خبریں ریلیز کر چکے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور جن حالات کے اندر وہ پاکستان سے گئے تھے ایک طرح کی بستر علالت پہ ہی تھے. روزانہ جو نیوز بریکنگ نیوز آتی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پیٹلٹس جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، اسٹیبل نہیں کم ہو رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ چلے گئے. لیکن آج جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو بھیجنے میں عمران خان نے بھیجا. عمران خان صاحب کا یہ اپنا فیصلہ تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کو باہر بھیجا جائے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو خبریں لیک کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیل تھی.
نواز شریف صاحب کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ جا کے تھوڑا سا آرام کریں، آپ کی صحت، آپ کی عمر کا تقاضا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کی پراپرلی، وہ ڈاکٹر جنہوں نے آپ کو ماضی میں علاج کیا ہے وہ آپ کی نگرانی کریں، آپ جائیں وہاں آرام سے بیٹھے۔ اور ساتھ میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بھجوا دیا جائے گا، کیونکہ وہ مریم نواز صاحبہ کے بغیر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یقیناً ایک باپ ہے جو ہے وہ یہ تو گوارا نہیں کر سکتا نا کہ اپنی محبوب بیٹی کو وہ ایسے لوگوں کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں جن کا نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی لحاظ ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی سماج کے اندر کس طرح یہ دیواریں جی جی پھلانگ کے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں سے ایک فرد کو پکڑنا ہوتا ہے تو 200 پولیس والا داخل کر دیتے ہیں۔ تو سو دیٹ نواز شریف صاحب کو تو یہ بڑا اچھے طریقے سے تھا، لیکن بعد ازاں لیٹلی عمران خان صاحب کے کان میں کسی نے ڈال دیا کہ بھائی اگر یہ چلے گئے تو ساری سیاست تو لندن سے ہوتی ہے، جیسے پی او کے کی ساری سیاست یا گلگت بلتستان کی سیاست کہاں سے ہوتی ہے؟ راول پنڈی سے ہوتی ہے یا اسلام آباد سے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو اس ملک کے سو کال جو کیبنٹ ممبران ہیں یا اسمبلی ممبران ہیں، یہ تو اپنے حلقہ انتخاب میں اس وقت جاتے ہیں جس وقت الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یعنی کئی اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہوتا ہے وہ 5 سال میں ان کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، کوئی ترقیاتی اسکیم بھی منظور کرا کے نہیں لاتے، کوئی روزگار کے لیے بھی کوئی ایفرٹس نہیں کرتے۔ تو لہذا لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری بلا سے پی ٹی آئی آئے یا نون آئے یا پیپل پارٹی آئے، کرنا تو انہوں نے وہی ہے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے، ہمارے کسی مطالبے کو تو انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کئی جگہوں پہ کئی دفعہ لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، دھرنے دیے، روڈ بلاکس کی، ایک 10 بیڈ ہاسپٹلس کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے وعدہ کر لیا جاتا ہے لیکن وہ وعدہ کبھی ایفا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پاکستان ایز کنٹری جو ہے نا، اس کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ اگر کہیں سے منور ہوتی ہے، کہیں کوئی اسٹریٹجی فارمولیٹ ہوتی ہے تو وہ لندن سے ہوتی ہے۔ حالانکہ لندن پلانز کے بارے میں تو مختلف کہانیاں ہیں نا، لیکن جی اس کے بعد عمران خان صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہ تو شہباز شریف کو جانے دینا ہے تو نہ مریم نواز صاحبہ کو جانے دینا ہے۔ لیکن شاید وہ آج کل سوچتے ہوئے ہوں گے کہ یہ میرے ایسے ہی جذبات میں فیصلہ غلطی کر کی دیا، غلطی کی، یہ چلے جاتے تو شاید لوگوں کو جو مریم نواز صاحبہ نے یہاں رہ کے جو موبلائز کیا، ان کو انسپائر کیا، اور پھر عمران خان صاحب کی ساری حرکات و سکنات کا جس طرح تمسخر انہوں نے عوام میں اڑایا تو یہ نہ اڑتا۔ ایسے عمران لیکن صاحب کا کہتے ہیں نا تھوڑا کہ سا لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آپ ایک وقت میں جب وہ کہتے ہیں کیا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، جس کسی نے بھی کہا ہے درستی کہا ہے۔ تو جب آپ غصے میں لیے گئے فیصلے یا انتقام میں لیے گئے فیصلے جو ہے وہ تاریخ میں کبھی درست نہیں ہوئے۔ ہمیشہ جن حکمرانوں نے، جن بادشاہوں نے اپنے مخالفین سے انتقام لینے کی کوشش کی، بالآخر وہی انتقام جو ہے وہ ان کی حکومتوں کا، ان کی سلطنتوں کا کہ خاتمے کا سبب بنا ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یہ چونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب تو سب کچھ تیار ہے، کچھ ہی لمحوں کی دیر ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان باتوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو سی پیک ہے، یہ جو چائنا کے جانے کی جو خواہش ہے،
یہ کوئی اپنا اقتدار بچانے کی نہیں ہے. شاید کچھ چائنا سے وضاحتیں کرنا چاہتے ہوں, اور شاید ایک وقت آئے کہ عمران خان صاحب ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح کھڑے ہو کے کسی چوک چوراہے میں یہ کہتے سنیں کہ اے ویسٹ والو, اے امریکہ والو, سنو, تمہاری خواہش کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے سی پیک کو منجمد کیا تھا, اور آج تمہاری اسٹیبلشمنٹ ہے مجھے اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی. شاید وہ اپنے ان لابیوں کو جنہوں نے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ان کی مدد کی ہے تو ان کو پکارے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ اپنے جو پارٹی کا جو مینیفیسٹو تھا اس سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے تھے, اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی پارٹی میں, یعنی جن لوگوں کے خلاف انہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی, بالآخر وہ پارٹی جو ہے انہیں کی ملکیت میں چلی گئی. اور وہ لوگ جنہوں نے یہ پارٹی بنائی تھی بڑی امنگوں کے ساتھ, وہ بہت بیک بینچز پہ چلے گئے, بلکہ کئی لوگ اس دور میں قید و بند میں بھی مبتلا ہو گئے مہاراج محمد جی خان. جی بالکل تو آج بالکل. اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو بنیادی اراکین ہیں, جن میں ابھی وہ کیا نام ہے ان کا جو جنہوں نے یہ پورا ایک لیٹر لکھا ہے, احمد جواد. احمد جواد. احمد جواد صاحب نے کچھ ٹاک شوز کے اندر بھی بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز لگائے, اور عمران خان صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کا پورا آپریشن کیا, خاکہ کھینچا انہوں نے. اور ایسا خاکہ کھینچا جو کئی لوگوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا, کئی لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا. جی جی. اور جو انہوں نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا, تو اس کے جی جواب میں جو انہوں نے یہ جو خط لکھا. خط لکھا یعنی جواب دیا, تو وہ جواب موصول ہونے سے پہلے ہی ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی اور ان کو پارٹی سے نکال دیا. یہ ہے پاکستان کی جمہوری تاریخ کا المیہ کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کسی کارکن کو جس کے اعتراضات ہیں ان کو 4 رہنماؤں کے درمیان یا اپنی سینٹرل کمیٹی یا اپنے جنرل کونسل کے درمیان بٹھا کے اس کو کہیں کہ جتنے تمہارے سوالات ہیں, جتنے تمہارے اعتراضات ہیں, میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, یہ اپنی پارٹیوں کے اندر جب جمہوری ریویو کرتے ہیں, مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے نواز شریف صاحب پہ 2-3 آدمی بہت تنقید کرتے تھے ان کی اپنی پارٹی کے اندر, جس میں جاوید ہاشمی صاحب تھے, اس میں ایاز امیر صاحب تھے, اور بھی کئی لوگ تھے. جی جی. نواز شریف صاحب نے ان کو کبھی بھی پارٹی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ایک جب کنونشن ہوا عہدیداروں کا, مرکزی عہدیداروں کا انتخاب تھا, تو جاوید, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں عہدہ نہیں لوں گا, لیکن زور زبردستی سے ان کو عہدہ تھمایا گیا. اب چونکہ ہمارے عمومی طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت ہمارا سگا کہیں اور مل جاتا ہے یا کہیں سے آشیرواد مل جاتی ہے, تو پھر ہم بھی ریئلائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو لیڈر اتنی تنخواہ جو اتنی تنقید جو ہے وہ برداشت کرتا ہے اور پھر بھی اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمیں بھی ساتھ چلنے کی لیے 2 قدم بڑھانا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ جواد صاحب غلط ہیں یا صحیح ہیں, لیکن ایک کانشیس ورکر جو ہے وہ 3 سال کا یا 4 سال کا انتظار نہیں کرتا, اس کو اس سے پہلے ہی اپنی پارٹی سے کہ رہنما سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری تیاری کیا ہے, ہم کیسے یہاں سے غربت کو ختم کریں گے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے تو نہ جاگیرداری کے خلاف بات کی, نہ سرمایہ داری کے خلاف کی, نہ کوئی نظام لانے کی بات کی, وہ ایک ہی راہ لا پہ جا رہے تھے
کہ یہ ملک غریب اس لیے ہے کہ یہاں کرپشن ہے، میں کرپشن ختم کروں گا. اور کرپشن کی جو انگلیاں اٹھاتے تھے وہ، اس میں دو تین مطلب دو یعنی دو پارٹیاں، اور دو پارٹیوں میں بھی چند رہنما، جیسے پیپلز پارٹی میں وہ زیادہ ہدف بناتے تھے آصف علی زرداری صاحب کو، جی اور چند ایک اور لوگوں کو. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ جو ان کی کیبنٹ ممبرانس تھے، ان جی کو نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف، یعنی نواز شریف فیملی تھی. یہ لوگوں نے یعنی جو پی ٹی آئی کا کانشیس کارکن تھا، اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے لیڈر کے اس بیانیے پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ کیا ہماری غربت کا سبب صرف یہ دو تین فیملیاں ہیں جو کوئی 15-20 سال یعنی اقتدار میں، کبھی 2 سال کبھی 3. دیکھا نا نواز شریف صاحب کی حکومت ٹوٹل اگر لگا لے 8 سال بنتی ہے، 8.5. 8 سال بنتی ہے. تو کیا پاکستان ان کے 8 سال کے اس دور کے اندر غریب ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی، کیا یہ دور ان کو غربت میں دھکیلنے کے لیے؟ جن لوگوں نے اس ملک پہ 58 ایئرز حکومت کی، ان کے بارے میں ان کا تو بیانیہ کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جس چیز کا سہارا لے کے وہ چلے، وہ اس پاناما کو جی اور لندن کے وہ پتہ نہیں 3 فلیٹس ہیں یا 2 فلیٹس ہیں. جی جی 2 فلیٹ. تو کیا 3 فلیٹ ایک ایسی فیملی جو پاکستان سے پہلے بھی انڈسٹری، چاہے وہ چھوٹی ہی تھی لیکن بہرحال وہ انڈسٹریلسٹ تو تھے، اور پاکستان آنے کے بعد تو ان کی انڈسٹری جو ان کی کیا تھی وہ جناب، جو اتفاق فاؤنڈری. اتفاق فاؤنڈری. اتفاق فاؤنڈری. اتفاق فاؤنڈری تو ایک دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو سٹیل مل تھی جو رشیا کے تعاون سے لگائی گئی تھی، اس سے زیادہ اس کی ارننگ تھی. سر 1967 میں انہوں نے پہلا ویٹ تھریشر بنایا ہے، ڈیزل انجن بنایا ہے، اور یہ چیزیں ان کی ہیں تو پاکستان دیکھنا میں. یہ ہے کہ ایک فیملی، اور جب پاکستان کو ورثے میں تو 22 امیر ترین خاندان ملے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ نے اس وقت ان جذباتی اپنے لیڈر کی ان بے فیض تقریروں کو سے فیضیاب ہونا شروع کیا، اور آپ نے ہر مسئلے کا حل یہ دیا کہ کرپشن ختم ہو، اور یہ سوچے بغیر کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی اللہ کا ایسا چراغ ہے، کوئی ایسی چھڑی ہے کہ جو چف چف کرنے سے جو ہے پاکستان کی ساری بیوروکریسی، سول اور ملٹری اور سارے ادارے، سارے ٹھیکیدار نیکوکار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے نہیں سوچا. اس کو میں کہتا ہوں کہ بے وقت کی کیا کہتے ہیں، راگنی. جی فواد صاحب جو ہے وہ جتنے بھی الزامات لگائیں ان میں بہت زیادہ حقیقت ہوگی، لیکن اب تو عمران خان صاحب کی ساری پاپولیرٹی، اب وہ تو وہ سٹار بھی نہیں رہے. اب تو وہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں اور چند ایک جنرلوں کے رحم و کرم پہ ہیں. وہ چاہیں تو 1.5 سال پورا کر سکتے ہیں، وہ نہ چاہیں تو یہ 1.5 سال بھی پورا نہیں کر سکتے. اور ان کے مخالفین نے تو اب لانگ مارچز بھی اعلان کر دیے ہیں. اب انہوں نے پلان بھی بنا دیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پیش کرنی ہے. یہاں تک باتیں آ رہی ہیں کہ اب وہ پرائم منسٹر پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ اگر اسمبلی کی میعاد جی جو جی ہے وہ 1.5 سال رہے گی تو دین پرائم منسٹر ول بی شہباز شریف. اور اگر جو ہے وہ کوئی چھوٹی یعنی کم مدت ہوگی تو اس کے لیے کسی کو بھی پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے، وہ پی ڈی آئی سے بھی کسی کو بنا لیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، آج آپ ہیں یہ ایسا ہی ہے
جیسے بھٹو صاحب جس وقت گرفتار ہوئے تو کئی لوگوں نے ٹی ویز پہ جو ہے نا وہ ضیاء الحق کی چھڑی کے نیچے جو ہے انہوں نے وہ داستانیں سناتے تھے، داستان گوئی کا ایسے مظاہر ہوتے تھے کہ بعض دفعہ سن کے تو دل دہل جاتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم ادھر رہ ہی نہیں رہے، کسی اور دیش کی بات ہو رہی ہے. تو سوچ ہے بھٹو صاحب کے اوپر ایک الزام تھا کہ جو شخص پاکستان کا پانی بھی نہیں پیتا، پانی بھی فرانس کا پیتا ہے، وہ وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ منرل واٹر آج وہ گلی گلی ادھر سارے لوگ، آج تو میری تائی بھی منرل واٹر پیتی ہے جو پہلے. لیکن وہ بھی 2 نمبر ہی بنتا ہے نا، اصل نہیں ہاں بنتا. وہ 2 نمبر، کیونکہ پہلے تو جو ہے وہ ہمارے میٹھے چشمے ہوتے تھے، وہ کچھ تو زلزلے کی وجہ سے، ارتھ کویک کی وجہ سے وہ ہو گئے، اور کچھ پتہ نہیں جو ہماری زمینوں کے ساتھ جو چھیڑخانیاں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ جو نیوکلیئر پانی ہمارا وہ ہیں، اس سے کافی جی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ پی او کے اندر کئی ایک ایسی بیماریاں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری اتنی تیزی سے پھیل گئی ہے کہ بہت نوجوان عمر کے لوگ، یعنی ہم سے کئی چھوٹی عمر کے لوگ جی جی جب بھی سنتے ہیں کہتے ہیں جی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے. کئی لوگوں کو بلڈ پریشر، شوگر، بہت زیادہ ہے. ایس کے جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو کسی نہ کسی اعتبار سے جو ڈائسپورا کشمیری ہے وہ ان کی کسی نہ کسی طرح کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو شوگر ہے یہ اس کی شروعات ہی پریشانیوں سے ہوتی ہے، کہ جو آدمی غیر معمولی طور پر جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو. اور وہ لیکن آج ہیں اگر پی او کے اندر دیکھیں تو ہر تیسرا نہیں تو چوتھا آدمی جو ہے وہ شوگر کا جی پیشنٹ ہے. جی تو یہ سب صورتحال ایسی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے سیاسی کارکنوں کو، چاہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے سیاسی کارکن ہیں، پی او کے ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، ان کو ایک کانشیس ایفرٹ، اور لیکن شروعات یہاں سے کر سوال اپنے اوپر یہ کھڑا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے کیا، اور اگر ہم سٹرگل کریں گے تو ہم سے کیا چیز کھو جائے گی. اگر آپ نے کھونے کا کچھ ڈر ہے تو پھر وہ راستہ اختیار نہ کیجیے جس میں آپ سے کوئی چیز کھو لی جائے. لیکن اگر کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ایک سنجیدہ جدوجہد جو آپ کے سماج کی جو سیاست ہے، اس سماج کی ضرورت ہے، ان مسائل کے حل کے لیے جو حکمران طبقے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو جی جبر کے ہتھ کنڈے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو لوگوں کو شیڈول فورتھ میں ڈال دیتی ہے، لوگوں پر پابندیاں لگا دیتی ہے، آپ کی جو آرا ہے اس کو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتی، اس کا خوف کھائے بغیر، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو نزعی بحثوں سے بھی گزارنا ہے، اور آپ نے خود بھی قید و بند کی صحبتیں کہ اس عمل میں جانا ہے. یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی معجزہ آ جائے گا، اور یہ بہت جذباتی تقریریں کرنے سے بھی سماج نہیں بدلتا. سماج تبھی بدلتا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کریں، سنجیدہ بحثیں کریں، اور سماج کے جو درپیش مسائل ہیں، جو مسائل پیدا کرنے والے ہیں، اس کے حل کے لیے لوگوں کے ساتھ آپ جب مکالمہ کریں گے، اور اس مکالمے میں دیکھیں سقراط جو ہے وہ پہلے مر گیا، زہر کا پیالہ اس کو پینا پڑا، لیکن اس نے ایک سنجیدہ ایفرٹس کی، اور سنجیدہ ایفرٹس یہ تھی کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اپنی اگنورینس کو پہچانو، دوسرے کو یہ بتانے کے بجائے کہ تم میں کتنی ایک اگنورینس ہے،
دوسرا اس نے کہا کہ جو قابل عزت اور احترام لوگ ہیں وہ ہیں جو جانکار ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے مسئلوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کا حل، ان کی عزت کریں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ سوال کرنا سیکھیں، بدتمیزی کرنا نہیں، سوال کرنا سیکھیں، اور جو آپ کا سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کی عزت آپ پہ لازم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک جج نے کوئی فیصلہ دیا تو سقراط کے شاگرد لے کے اس بندے کو بیٹھ کے، اس جج کو، اور اس سے جرا کرنے لگے، تو الٹیمیٹلی جج صاحب کو غصہ آ گیا کہ یہ نوجوان ہوتے کیا ہیں، چونکہ سقراط نے کہا تھا کہ ججوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جج جس وقت کسی شادی بیاہ کسی تقریب میں آئے، ان سے سوال کرو، جو سوال آپ کو ان کے دیے ہوئے فیصلوں کو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس پر آپ ان سے سوال کریں۔ تو کہتے ہیں وہ جو جوڈیشری تھی اس وقت کی، وہ سقراط کو اس کا مرد الزام ٹھہراتی تھی کہ اس نے نوجوان نسل، یعنی الزام بھی اس کو یہ دیا کہ آپ نے نوجوان نسل کو بدتمیزی سکھائی۔ اس نے تو بدتمیزی نہیں سکھائی، اس نے کہا تھا سوال۔ ہماری سوسائٹی، جس کو میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ہماری جو یہ تقسیم شدہ سماج میں 74 سال ہو گئے ہیں، ہمیں آج تک سوال کرنا نہیں آیا، نہ حکمران سے کرنا آیا، نہ جج سے کرنا آیا، نہ ڈی سی سے کرنا آیا، نہ ایس پی سے کرنا آیا۔ اور اب تو لوگوں نے وہ یوٹیوب کی وجہ سے اٹھا کے تو وہ مائک آگے رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس سوال میں کوئی گہرائی ہوتی ہے؟ وہ نیری تو میں ہوتی ہے، تو اس سے سماج ایجوکیٹ تو نہیں ہوگا۔ تو پولیٹیکل پارٹیوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سماج کے جو جس سے آپ اختلاف ہے، آپ اپنا اختلاف واضح کریں کہ مجھے اس سوسائٹی سے یہ اختلاف ہے، اس ریاست کے حکمرانوں سے یہ اختلاف ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں، اور اس کے شوکت لیے صاحب، جی جی وقت بھی ہمارا ہونے والا ہے، آخری سوال آپ سے بات تھی کہ آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ہاں جی وہاں پہ بار میں خطاب کیا ہے، بڑی ان کی اچھی باتیں تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ کوئی دھمکیاں بھی ان کو ملی تھی بڑی کہ پرمخ سپیچ تھی، میں نے سنی ہے ان کی سپیچ۔ تو اب کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اس معاشرے میں۔ ابھی دیکھیں بات یہ ہے نا کہ لوگ اپنے حقوق کچھ کے لیے کچھ لوگوں نے سقراط کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے، سوال اچھا، اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک، اس چلو، سوسائٹی میں آج بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی، فرض کریں کہ کسی صوبے کے اندر یا کسی مرکز کے اندر عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کر پاتی۔ عمران خان صاحب یہ تو ٹھیک کہتے ہیں نا کہ یہ خاندانوں کی بادشاہتیں کام کرنے کے بجائے پولیٹیکل پارٹیوں کے بادشاہت قائم کریں۔ کوئی لیڈر جو ہے وہ جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے، سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوال کا جواب ان کو دیں گے جو بڑے بڑے صحافی ہیں، اور وہ سوال کرتے نہیں ہیں، جس سے کہ ان کو کوئی ناگواری ہو، جن سے کوئی احتساب ان کے اعمال کا کوئی آئینہ ہو۔ پوچھتے ہیں جی عمران خان، مطلب فرض کریں زرداری صاحب سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا آپ کا رویہ ہے، یہ حکومت جائے گی یا تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی یا یہ اگلے 5 سال بھی لے گی؟ انہیں تو یہی کہنا ہے کہ یہ حکومت تو بس کل کے بجائے آج جائے گی۔ ان رہنماؤں نے تو اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ آپ ان سے وہ سوال نہ پوچھیں جن سے ان کو اپنی خواہشات کے اظہار کا موقع ملے۔ ان سے وہ سوال پوچھیں کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں بریف کریں۔ تو اینی ہو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک قدرت کا اس کو
خصوصی کرم ہی کہنا چاہیے کہ جو جرات کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جوڈیشری کو جن مسائل کا، جن دباؤ کا سامنا ہے اس پہ وہ رزسٹ کر رہے ہیں، ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ استعفیٰ دے کے اس وقت یا لندن میں بیٹھا ہوتا یا کہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کے کالے کرتوت، جج، وہ جوڈیشری، وہ ججز جن کے کالے کرتوت جو ہے وہ زبان زدہ عام ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس غریب جناب کو سے آج بھی ان کے لیے پینشنیں، آج بھی ان کے لیے نوکر چاکر اور وہ ساری جی چیزیں جو ہے نا وہ وصول کی جا رہی ہیں۔ جناب، ہمارا ٹائم تو ابھی ہو ہی گیا ہے۔ تھینک یو، ٹائم بہت ہو گیا ہے نا۔ ناظرین سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، پھر بات کریں گے۔ یہی بس چھوٹی چھوٹی جو باتیں آتی ہیں وہ آپ کے گوش و گزار کرنی ہوتی ہیں، تو مجھے بھی اجازت دیجیے۔ ہاں، وہ جو کل ہم نے ایک شوکت صاحب نے بات کی تھی جو ناانصافی کے بارے میں، پاک آزاد کشمیر کے بارے میں، وہ ابھی بھی ہم اسی پہ ہی ہیں کہ امید ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑا اس کو ہماری تعریف، ہمیں یعنی کہ ہماری ہمت بندائی ہے اور ہمارے کہا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا ہے، اگر ایسی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔